آج کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ گوڈزیلا کون ہے اور اسے کیوں کنگ آف دا مونسٹر کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی جگہ کچھ ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سپرویژن ایک ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو جلدی بتایا جاتا ہے کہ کچھ ورکر کو ادھر سے بہت قیمتی دھات ملی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ادھر بہت بڑی مشینری لگوا دیتا ہے تاکہ بہت بڑی تعداد میں وہ قیمتی پتھر ادھر سے نکالے جا سکیں۔ ابھی وہ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک جگہ سے کچھ زمین نیچے جانے لگتی ہے۔ اصل میں وہ ایک غار ہوتا ہے۔ جیسے ہی سب ورکر ڈاکٹر سمیت اس غار کے اندر جاتے ہیں، انہیں بہت ہی بڑا ڈھانچہ ملتا ہے۔ یہ اصل میں ڈھانچہ نہیں ہوتا، کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے۔ ورکر کے ادھر پہنچنے پر وہ جاگ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر پانی میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جاپان میں ایک سائنٹسٹ اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کمپنی کے مالک کو کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ کریچر بھاگ کر گئی ہے۔ ادھر ارتھ کویک کے جھٹکے آئے جو یہاں تک محسوس کیے گئے، اور اگر اس طرح کے ارتھ کویک کے جھٹکے آتے رہے تو اس کی کمپنی برباد ہو جائے گی۔ وہ پھر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ جھٹکے کوئی عام جھٹکے نہیں تھے، مجھے تو کوئی اور ہی چیز معلوم ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کچھ دن تم میرے پلانٹ پر کام لو تاکہ مجھے تمہاری زیادہ فکر نہ ہو۔ پھر ڈاکٹر اپنے پلانٹ پر جاتا ہے اور ورکر کو کہتا ہے کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ یہ ارتھ کویک کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں ان جھٹکوں کی گہرائی تک جانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ زوردار جھٹکے پھر سے آنے لگتے ہیں۔ ان جھٹکوں سے پلانٹ کی بہت سی چیزیں برباد ہونے لگتی ہیں۔ انہی جھٹکوں کے باعث ایک زہریلی گیس بھی لیک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی جو ادھر ڈاکٹر کے کہنے پر کام کر رہی ہوتی ہے، وہ جان بچا کے بھاگنے لگتی ہے، مگر بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کو حکم دیتی ہے کہ دروازہ بند کر دو تاکہ گیس پورے ایریے میں نہ پھیل جائے اور کچھ انسانی جانیں بچ جائیں۔ ڈاکٹر نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں اور بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیوی اندر ہی رہ گئی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، اور اس کے بعد پورا پلانٹ گر جاتا ہے جسے ان کا بیٹا اسکول میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو 15 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا بیٹا فورڈ اب جوان ہو چکا ہوتا ہے اور آرمی میں ہوتا ہے۔ وہ چھٹی اپنے گھر واپس آیا ہوتا ہے۔ اب وہ میرڈ ہوتا ہے اور ایک فیملی کا حصہ ہوتا ہے۔ اچانک انہیں کال آتی ہے کہ فورڈ کے ابو کو پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ فورڈ اب اپنے ابو سے بات نہیں کیا کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ 15 سال پہلے جو ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی امی کی جان چلی گئی، وہ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیوی کے کہنے پر اپنے ابو سے ملنے چلا جاتا ہے اور پولیس کی قید سے انہیں آزاد کروا لیتا ہے۔ اس کے ابو اسے کہتے ہیں کہ جو 15 سال پہلے ہوا وہ ایک حادثہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی معمولی بات تھی۔ آج بھی انہیں ادھر سے کچھ آوازیں سننے کو ملتی ہیں اور ریڈیشن آتی معلوم ہوتی ہے۔ اسے پولیس نے اس لیے پکڑا کیونکہ وہ اس ایریے میں گیا جہاں جانا منع ہے۔ وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے کہ آخر اس جگہ کیا ہے جہاں سے آوازیں بھی آتی ہیں اور ریڈیشن بھی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ثابت کر کے رہے گا کہ جو 15 سال پہلے ہوا وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ اب کی بار ڈاکٹر اپنے بیٹے کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے اور اسی جگہ پر جاتا ہے۔ اب اس جگہ کوئی پلانٹ نہ گیس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایریا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، جس لیے وہاں دوبارہ پولیس آ جاتی ہے اور دونوں کو پکڑ لیتی ہے۔ پولیس ڈاکٹر سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم یہاں بار بار کیوں آتے ہو۔ ڈاکٹر سب کچھ پولیس کو بتا دیتا ہے۔ جو ڈاکٹر وہاں کا انچارج ہوتا ہے وہ یہ سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو اتنی انفارمیشن کہاں سے ملی، اتنی انفارمیشن تو اس کے پاس بھی نہیں۔ جب ڈاکٹر اور اس کا بیٹا فورڈ وہاں جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کسی پتھر پر کام کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پتھر ہلنے لگتا ہے۔ وہ اس پتھر پر بجلی گراتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرک شاک دیتے ہیں، تو اس میں سے بہت ہی بڑی اور بھیانک چیز نکلتی ہے اور کچھ لوگوں پر اٹیک کرتی ہے۔ وہ کریچر بہت ہی بڑی ہوتی ہے اور نہ صرف بڑی بلکہ ونگز بھی ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ونگز کی مدد سے آسمان پر اڑ جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد فورڈ
فورڈ کے فادر بہت زخمی ہو جاتے ہیں اور اسے ہیڈ کوارٹر لے جایا جاتا ہے۔ ادھر جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیانک کریچر سمندر کی تہہ میں رہتی ہے اور ادھر سے ہی انرجی لیتی ہے، اور یہ لوگ اس جانور کو بھی جانتے ہوتے ہیں جسے لوگ ارتھ کویک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس جانور کا نیم گاڈزیلا ہوتا ہے۔ اسی وقت فورڈ کے فادر کی وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ڈائمنڈ کھو دیا ہوتا ہے جس کو گاڈزیلا کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ اسی وقت سمندر سے کسی چیز کی ریڈیشن آنے لگتی ہے۔ آرمی کو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک کریچر نہیں اور بھی کریچر ہیں جو سائز میں بہت بڑی اور بہت بھیانک ہے۔ آرمی آلریڈی وہاں بہت سے لوگ بھیج چکی ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہیڈ کوارٹر میں بتاتے ہیں کہ انہیں وہاں وہی کریچر ملی ہے جو ابھی ہیڈ کوارٹر سے اڑ کے آئی ہے اور اب یہ شہر کا رخ کر رہی ہے۔ اسی وقت گاڈزیلا ظاہر ہو جاتا ہے جو غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے۔ منٹوں میں وہ دوسرے کریچر کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ انسانوں کا دوست ہے۔ آرمی کی ٹیم ہیڈ ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ انہیں بہت عرصہ پہلے 2 انڈے ملے تھے۔ ایک انڈے کو ہم ہیڈ کوارٹر لے گئے تھے جس میں سے ابھی ایک اڑنے والی کریچر نکلی ہے، اور دوسرا انڈا ہم نے ایک سیف جگہ کسی آئی لینڈ پہ رکھا تھا۔ جب وہاں ٹیم بھیجی جاتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈا بھی اب ٹوٹ چکا ہے اور کریچر ادھر سے بھی نکل کے کسی جگہ تباہی مچانے چلی گئی ہے۔ جب ڈاکٹر اور آرمی ان پر ریسرچ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو پر ہی نہیں ہے، جبکہ پہلے والی کریچر کے پر تھے، جس کا مطلب ہے یہ فیمیل ہے اور وہ میل۔ فورڈ یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے اور کیونکہ وہ ایک سولجر ہوتا ہے اسی لیے اسے سب مشنز پر بھیجا جاتا ہے جہاں یہ کریچرز تباہی مچا رہی ہوتی ہیں۔ آرمی کا ہیڈ اب کی بار کہتا ہے کہ ہمیں کسی طرح اس کریچر کو ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ سب لوگوں کو ختم کر دیں گی، اور انہیں مارنے کے لیے وہ ایٹومیٹک بم کا مشورہ دیتے ہیں۔ ادھر وہ کریچر دوبارہ سمندر میں جانے لگتی ہے کیونکہ اب انہیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی وہ سمندر کی تہہ سے لیتی ہیں۔ ادھر گاڈزیلا بھی ان کریچر کو مارنے کے لیے چل نکلا ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی اسی سمندر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور اپنے لیڈر کے حکم کے مطابق اٹامک بم بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور فورڈ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے۔ جس بوٹ پر انہوں نے بم رکھا ہوتا ہے اچانک وہی کریچر ادھر ان پر حملہ کر دیتی ہے اور ان کے جہاز مار گراتی ہے۔ پلک چپکتے ہی وہاں سے بم لیتی ہے اور ادھر سے اڑ جاتی ہے۔ جیسے ہی بم ان کریچر کے ہاتھ لگتا ہے آرمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس بم سے بہت سی انرجی حاصل کر لیں گے۔ اب آرمی مایوس ہو چکی ہوتی ہے کہ صرف اب گاڈزیلا ہی ان کو بچا سکتا ہے کیونکہ اب بھی وہی انسانوں کا محافظ ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہی کریچر انسانوں پر حملہ کر دیتی ہیں، بہت تباہی مچاتی ہیں۔ قسمت انسانوں کا ساتھ دیتی ہے اور گاڈزیلا وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کریچر کو بری طرح مارتا ہے۔ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے کیونکہ کریچر کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ ابھی تک گاڈزیلا صرف ایک ہی کریچر سے لڑ رہا ہوتا ہے یعنی میل سے۔ وہ آسانی سے اسے ہرا دیتا ہے مگر کچھ ہی دیر میں اس پر فیمیل کریچر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اب کی بار گاڈزیلا کو لڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کریچر بہت بڑی اور بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ دوسری طرف آرمی فورڈ سمیت اس فیمیل کریچر کے نیز پر پہنچ آتی ہے جہاں انہیں بہت بڑی تعداد میں ان کریچر کے انڈے ملتے ہیں۔ آرمی وہاں ٹائم بم لگاتی ہے اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے۔ کچھ ہی منٹوں پر زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور آرمی سارے انڈے تباہ کر دیتی ہے۔ دونوں میل اور فیمیل کریچر کا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے، انہیں اپنے انڈوں کی فکر ہونے لگتی ہے، اور ادھر دھماکے کی ریڈیشن سے گاڈزیلا کی انرجی فلی چارج ہو جاتی ہے۔ وہ تمام انرجی دونوں کریچر پر پھینکنے لگتا ہے جس سے ان دونوں کریچر کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڈزیلا میل کریچر کو جس کے ونگز ہوتے ہیں مار ڈالتا ہے۔ اب فیمیل کریچر کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ میل مر چکا ہوتا ہے اور دوسرا اس کے انڈے بھی آرمی نے تباہ کر دیے ہوتے ہیں۔ وہ غصے میں آ کے پوری آرمی پر حملہ کرتی ہے جس میں فورڈ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ گاڈزیلا بھی غصے میں آ کے اپنی ساری انرجی جمع کرتا ہے
और उस फीमेल का मुंह खोल के एटॉमिक बम उसके मुंह में मार देता है। वो बुरी तरह चिल्लाती है और उधर ही जल के राख हो जाती है। फोर्ड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। आर्मी जल्द से जल्द उसे अपने हेडक्वार्टर ठीक होने के लिए ले जाती है। सुबह होती है तो गॉडजिला बहुत जख्मी हालत में गिरा पड़ा होता है क्योंकि उसने बहुत डट कर इंसानों के लिए मुकाबला किया होता है। जल्द ही वो उठ जाता है और वापस समुद्र की तह में अपने घर चला जाता है। फोर्ड भी अब ठीक होता है और वापस अपनी बीवी बच्चों के साथ चला जाता है और सब हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजारने लगते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।